ریاکاری اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ جو شے آپ خریدنے جا رہے ہیں اس شے کے خریدنے میں آپ کا پیسہ اور آپ کی خواہش اور آپ کا منصب اور آپ کا ارادہ اور آپ کے ظاہر اس میں جھلک رہا ہے یا رب کی رضا جھلک رہی ہے، یہ اصل ہے۔ اگر اس سے سرا منہ تجاوز کرتے ہیں آپ تو آپ سمجھیے کہ آپ ساری عبادتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں لیکن خواہش یہ ہو کہ وہاں صرف الحاج آپ کے نام کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، حدیث ہے نا حضور کی، طویل حدیث ہے اس کا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی بس ٹھیک ہے دنیا مل گئی اس کو، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو عمل بھی خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اس چہرے انور کو دیکھنے کا نام ہے کہ جہاں ابراہیم و اسماعیل کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ جہاں رب کا حکم ہے اور وہاں بیٹا اور ہاتھ میں چھری، اور اس طریقے سے کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ کہیں آپ کا جذبہ پدری غالب نہ آئے، آپ چھری کو چلا دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ جذبہ واہ واہ، جس میں پھر کوئی شے ظاہر کی نظر نہیں آتی، اللہ اس میں صرف ایک باطن کی کیفیت ہوتی ہے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ عقیدت قبلہ علامہ صاحب نے بڑی بنیادی بات کہی ہے۔ جانور کو نسبت ہوئی تو اسے عزت مل گئی، اور عقیدت کسی کو اگر حضور سے ہوئی اور اس حضور کے طریقہ قربانی پر چل کر اس نے اپنی زندگی کو اور اپنی اشیاء کو اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو سب کچھ قربان کر دیا تو آخرت کے اندر اس کو معیت مل گئی حضور کی۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی واہ، قربانی صرف کسی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، صحیح بات، بلکہ یہ اصل میں رب کی رضا کو حضور کی سنت کے مطابق، اور ائمہ اطہار میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اس ظاہری کیفیت کا نام نہیں کہ جو محض خون کے ذریعے آپ دیکھ کر پوری کرتے ہیں اور کھال اتار کر گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ قربانی تو اصل میں نفس کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ہے کہ رب تیری بارگاہ میں تیرا دیا ہوا پیش کیا ہے، میری ذات بھی تجھ پر قربان ہے، اور اسی لیے میری حیات، میری موت، میری زندگی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کیا بات، بہت خوب۔